اسٹوڈنٹس، آج ہم ٹرانسپورٹ لیول سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، جو کہ ٹرانسپورٹ لیئر پہ بیسیکلی ڈیٹا جو ہمارے پاس کمیونیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی ہے۔ تو ٹرانسپورٹ لیئر پہ ہمارے پاس کس طرح کی سیکیورٹی ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم ٹرانسپورٹ لیئر پہ جو ونڈو ٹو ونڈو یا پورٹ ٹو پورٹ یا پروسیس ٹو پروسیس ڈیٹا کمیونیکیٹ ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ لیئر جو ہمارے پاس ویسے ماڈل کی 5th لیئر ہے، جو کہ پروسیس ٹو پروسیس یا پھر ونڈو ٹو ونڈو یا پھر پورٹ ٹو پورٹ ہمارے میسیج کو ہمارے نیٹ ورک کے اندر ہمارے کمپیوٹر کے اس اسپیسیفک پروگرام تک لے کے جاتی ہے جس کے لیے وہ میسیج ہے۔ فار ایگزامپل ای میل میسیج ہے تو وہ ویب براؤزر تک پہنچانا ٹرانسپورٹ لیئر کا کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس کمپیوٹر نیٹ ورک میں ڈیٹا اگر سیفلی آ بھی گیا ہے، اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر پہ یعنی نیٹ ورک لیئر سے اگر سیفلی ڈیٹا موو کر کے ٹرانسپورٹ لیئر پہ پہنچ بھی گیا ہے تو وہاں پر بھی ہمارے ڈیٹا کو رسک ہے، وہاں پہ بھی سیکیورٹی اٹیکس اس کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ تو ان اٹیکس سے بچانے کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ لیئر پر بھی سیکیورٹی کے الگوریدمس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے ٹرانسپورٹ لیئر پہ سیکیورٹی کے لیے کون سے الگوریدمس ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ لیول سیکیورٹی ویب سیکیورٹی بھی کہلاتی ہے، کیونکہ ایکچولی یہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیول وہ لیول ہے جہاں پہ ہم فائنلی ویب کی سروسز یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اوور دا انٹرنیٹ یا اوور دا ویب ہم جو سروسز یوز کر رہے ہیں ایکچولی وہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ لیول پہ ٹرانسپورٹ لیئر پر ہی وہ سروسز ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ویب ٹرانسپورٹ لیول سیکیورٹی یا ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی وہ ویب سیکیورٹی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے پاس بزنسز میں، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں، گورنمنٹ ایجنسیز میں، انڈیویجولس کے پاس ہر جگہ ویب کا یوز بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر کوئی ویب کا یوزر ہے۔ اگر ہم اپنی ڈیلی لائف کی اپنی ایک انڈیویجول ہونے کی حیثیت سے، ایک پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے، ایک بزنس پرسن ہونے کی حیثیت سے، ایک گورنمنٹ آفیسر ہونے کی حیثیت سے اگر ہم ہر طرح سے دیکھیں تو ہم ہر وقت آلموسٹ ہماری ہر ایک جو ایکٹیویٹی، اپنے ہر ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ویب سروس یوز کر رہے ہیں اوور دا ٹرانسپورٹ لیئر، اوور دا ویب۔ لیکن ہمارے پاس انٹرنیٹ اور ویب جو ہے وہ ولنریبل ہے بہت سے ڈفرینٹ طرح کے سیکیورٹی تھریٹس، سیکیورٹی اٹیکس کا، جیسے کہ ویب کے تھرو جو ہم ڈیٹا ایکسیس کر رہے ہیں یا ویب پہ جو ڈیٹا ہم پبلش کر رہے ہیں اس میں انٹیگریٹی کا ہمارے پاس رسک ہے، یعنی ڈیٹا کی انٹیگریٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، چینجز آ سکتے ہیں، ڈیٹا کی کانفیڈینشیلٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یعنی ہماری کمیونیکیشن اوور دا ویب سیف سیکیور نہیں رہتی ہے، کانفیڈینشیل نہیں رہتی۔ ڈینائل آف سروس اٹیک، یہ بہت زیادہ فیمس اٹیک ہمیں، لائک ہم کسی ویب کی سروس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار ہم ویلڈ یوزر ہیں لیکن ہمیں وہ سروس نہیں مل رہی، یہ ہمارے پاس سیکیورٹی رسک ہے۔ اس کے علاوہ اتھینٹیکیشن کے بہت سے پرابلمز ہیں کہ بہت سی ڈفرینٹ طرح کی میسکریڈنگ یا اسپوفنگ کی ایکٹیویٹیز اوور دا ویب پرفارم کی جا رہی ہیں، جس میں ہمیں کوئی بھی پرسن ایز اے بینک پرسونل، ایز اے بینک ریپرزینٹیٹیو اور ایز اے سم کمپنی ریپرزینٹیٹیو اور ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو ہم سے بات کرتا ہے اوور دا ویب اور ہم سے کچھ بھی سیکریٹ انفارمیشن لے کے اسے مس یوز کر سکتا ہے۔ سو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہم آج ویب کے بہت زیادہ ایکٹیو یوزر ہیں۔ ہر کسی بھی، ہم اگر پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں، کسی بھی طرح کے ہم رول ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارا رول سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، تو ہم ہر طرح سے ویب کے یوزرز ہیں۔ اب اگر اتنا وائڈلی ہم ویب کو یوز کریں تو پھر سیکیورٹی رسکس یہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ سارے کے سارے ہماری ہر طرح کی ویب ایکسیس یعنی ٹرانسپورٹ لیول پہ جتنی بھی ہماری کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس میں یہ سارے کے سارے سیکیورٹی تھریٹس ہیں، سیکیورٹی رسکس ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایٹ دا ٹرانسپورٹ لیئر اور اوور دا ویب ہمارے پاس بہت سے رسکس ہیں سیکیورٹی کے، تو پھر اب ان رسکس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اگنور کرنے کے لیے، ان کو پریونٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ سیکیورٹی میئرز بھی ہیں، جیسے کہ ویب ٹریفک سیکیورٹی کی اگر ہم اپروچ دیکھیں تو ٹرانسپورٹ لیول کی جو سیکیورٹی ہے ایکچولی وہی ویب سیکیورٹی ہے، یعنی فگر بی، اگر فگر اے کو دیکھیں تو وہ نیٹ ورک لیئر کی سیکیورٹی ہے جو کہ ہم آئی پی یا پھر آئی پی سیکیورٹی پروٹوکول کے تھرو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ لیول کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے جو پروٹوکولز ہم یوز کرنے والے ہیں ان پروٹوکولز کا نام ہے ایس ایس ایل اینڈ ٹی ایل ایس۔ تو ہم ان پروٹوکولز کو ایکسپلور کریں گے کہ یہ ایس ایس ایل اینڈ ٹی ایل ایس کس طرح سے ویب ٹریفک کی سیکیورٹی میں، ویب کی سیکیورٹی میں، ٹرانسپورٹ لیول پہ سیکیورٹی میں کس طرح سے یہ ہیلپ کرتے ہیں۔ ایس ایس ایل اور ٹی ایل ایس اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپلیکیشن لیول تک جائیں تو وہاں پر سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس ایس اوور ایم آئی پروٹوکول ہے، اور کربروز جو کہ بیسیکلی یوزر اتھینٹیکیشن کا پروٹوکول ہے، اور اپلیکیشن لیول پہ فائنلی یوزر
کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، نیٹ ورک پہ ایکسیس ہوتی ہے، تو نیٹ ورک پہ ایکسیس کے لیے قبروز کورین اتھینٹیکیشن کے طور پر اپلیکیشن لیول پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ بہرحال ہم نے نیٹ اپلیکیشن لیول کی سیکیورٹی قبروز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ نیٹ ورک لیئر کی سیکیورٹی میں آئی پی یا پھر آئی پی سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ طرح کے جو ڈیٹا کے اوپر کانفیڈینشیلٹی اینڈ انٹیگریٹی اینڈ ڈفرینٹ جو ہم نے اسمیٹرک اینڈ اسمیٹرک انکرپشن کے الگریدمس دیکھے ہیں، وہ ایکچولی ہمارے پاس آئی پی سیکیورٹی پروٹوکول کے اندر ہی کے تھرو ہی ایکسچینج ہوتے ہیں اور ہمارے ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو مینیج کرتے ہیں۔ لیکن جب بات نیٹ ورک لیئر سے نکل کے ٹرانسپورٹ لیئر پہ آ جاتی ہے تو وہاں پر سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس ویب سیکیورٹی کے لیے، ٹرانسپورٹ لیول سیکیورٹی کے لیے جو پروٹوکولز ہیں دیٹ آر ایس ایس ایل اینڈ ٹی ایل ایس۔ اگر ہم ایس ایس ایل کی بات کریں تو ایس ایس ایل پروٹوکول از نیمڈ ایز سیکیور ساکٹ لیئر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ٹرانسپورٹ لیول کی بات کریں تو ٹرانسپورٹ لیول جو پورٹ ٹو پورٹ کمیونیکیشن کرا رہا ہے نا، ان پورٹس کو ہم ایکچولی ساکٹس بولتے ہیں، یعنی کمپیوٹر اے کی ساکٹ سے کمپیوٹر بی کی ساکٹ تک جو کمیونیکیشن ہوئی ہے اسے ہم ساکٹ کمیونیکیشن بولتے ہیں، اور اس کمیونیکیشن کو سیکیور بنانا چاہتے ہیں۔ دیٹ از وائی اس کے لیے جو الگریدم یوز ہوا ہے دیٹ از سیکیور ساکٹ لیئر، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرانسپورٹ لیول سیکیورٹی سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ اوریجنلی نیٹ اسکیپ نے اسے بنایا تھا، اس کا ورژن 3 پبلک ان پٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا اور اویلیبل ہے۔ سبسیکوئنٹلی یہ بعد میں ایک انٹرنیٹ اسٹینڈرڈ بن گیا۔ پہلے تو نیٹ اسکیپ ایک جو ہے آرگنائزیشن، ایک کہہ لیں جی پرائیویٹ آرگنائزیشن نے بنایا تھا، لیکن بعد میں یہ پبلک انٹرنیٹ کا اسٹینڈرڈ بن گیا، یعنی ہر کوئی اب اسے سیکیور ساکٹ لیئر کو اپنی ٹرانسپورٹ لیئر پہ فار ویب سیکیورٹی یوز کر سکتا ہے۔ اس سے نان ایز ٹی ایل ایس ٹرانسپورٹ لیول سیکیورٹی بھی اسے کہتے ہیں، لیکن ٹرانسپورٹ لیول سیکیورٹی سم ہاؤ ڈفرینٹ فرام ایس ایس ایل۔ ایس ایس ایل کی آپ کہہ لیں جی ایڈوانس فارم ٹی ایل ایس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ایس ایس ایل کو ایڈوانس فارم میں ہم نے جب چینج کیا اور جب وہ انٹرنیٹ اسٹینڈرڈ بنا تو پھر اس کا نام ایس ایس ایل سے ٹی ایل ایس رکھ دیا گیا۔ جب تک یہ پرائیویٹ تھا، نیٹ اسکیپ کے انڈر تھا، تب تک یہ ایس ایس ایل تھا، لیکن ایس ایس ایل کے اندر کچھ ماڈیفیکیشن کر کے اسے جب پبلکلی اویلیبل کرایا گیا تو اس کا نام ٹی ایل ایس رکھ دیا گیا، یعنی ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی۔ یہ ٹی سی پی پروٹوکول کو یوز کرتا ہے ریلائبل اینڈ ٹو اینڈ کمیونیکیشن کے لیے، یعنی نیٹ ورک لیئر پہ کس پروٹوکول کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے، یہ ٹی سی پی کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، یعنی ٹی سی پی پروٹوکول کے تھرو آنے والی ٹریفک کو یہ آگے ٹرانسپورٹ لیئر پہ فارورڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اور ایس ایس ایل میں دو لیئرس ہیں پروٹوکولز کی، وہ کون سی ہیں؟ ایس ایس ایل نے ٹی سی پی کو یوز کرنا ہے نیٹ ورک لیئر پہ۔ اب ہم ایس ایس ایل کی بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں۔ ایس ایس ایل کے بعد ہم ٹی ایل ایس کو بھی دیکھیں گے، پہلے ہم ایس ایس ایل کو دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ لیئر پہ کیسے سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ ایس ایس ایل پروٹوکول اٹ سیلف دو لیئرز آف پروٹوکول پہ کنسسٹ کرتا ہے۔ اس کی پہلی لیئر میں ایس ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول آتا ہے، اور اس کی دوسری لیئر میں 4 ڈفرینٹ سروسز آتی ہیں، جس میں سے ایک ایس ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول ہے، دوسرا چینز آف رسپیکٹ پروٹوکول ہے، تیسرا الرٹ پروٹوکول ہے، اور چوتھا ایچ ٹی ٹی پی ہے۔ ایچ ٹی ٹی پی ود ایس ایس ایل ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ بہرحال ایس ایس ایل کے آرکیٹیکچر کو، ایس ایس ایل کے پروٹوکول کو ہم باری باری اس کے جو 2 لیئرز ہیں پروٹوکولز کی ان کو باری باری ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ ایس ایس ایل کے اگر ہم آرکیٹیکچر کو دیکھیں تو ایس ایس ایل کے اندر کنیکشنز بنتے ہیں اور سیشنز بنتے ہیں۔ کنیکشنز کے اندر کنیکشنز کون کون سے ایس ایس ایل کے تھرو بن سکتے ہیں؟ کنیکشنز کس کے درمیان میں بننے ہیں؟ وہ پورٹس سینڈر کی اور ریسیور کی جن کے درمیان ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل اے میل سینڈ کر رہا ہے بی کو، تو بی کے اے اور بی کے جو میل سروسز ہیں ان کے درمیان جو کنیکشن بننا ہے وہ کنیکشن کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ ٹرانزٹ کنیکشن ہو سکتا ہے۔ ٹرانزٹ کنیکشن ایسا ہوتا ہے جو آؤٹ سائڈ دا نیٹ ورک ٹریفک کو موو کرا سکتا ہے۔ پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک ہو سکتا ہے، کمیونیکیشن لنکس ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے ایس ایس ایل کنیکشنز میں، اور ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں ود ون ایس ایس ایل سیشن، اور ہر کنیکشن ایک ایس ایس ایل سیشن میں یوز ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ایس ایس ایل سیشن ختم ہوتا ہے کنیکشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اے اور بی کے درمیان کسی بھی سیشن میں لائک ایک سیشن ان کے درمیان بنتا ہے 5 منٹ کا، تو 5 منٹ کے لیے ان کے درمیان جو سیشن بنتا ہے اس کا کنیکشن سیٹ اپ ہوتا ہے، اور جیسے ہی سیشن ختم ہو جاتا ہے کنیکشن بھی ختم ہو جاتا ہے، پرماننٹ کنیکشن نہیں ہوتے۔ ایس ایس ایل سیشن اب کیا ہوتا ہے؟ ایس ایس ایل سیشن آپ کے کلائنٹ اور سرور کے درمیان ایک ایسوسیشن ہے جس میں ہینڈ شیکنگ پروٹوکول اپنا رول پلے کرتا ہے۔ کچھ انفارمیشن جیسے کہ کرپٹوگرافک پیرامیٹرز کہ کس طرح سے میسیج کو انکرپٹ کر کے کون سی کی سے سینڈ کرنا ہے، کس کی سے ڈیکرپٹ کرنا ہے، کون سی کرپٹوگرافی کی اپلیکیشن یوز کرنی ہے، سیمیٹرک یا پھر ایسیمیٹرک، یا پھر کون کون سے ملٹیپل ایس ایس ایل کے کنیکشنز کس کس ٹائپ کے بنانے ہیں، وہ ساری انفارمیشن ایس ایس ایل سیشن کے ٹائم پہ، سیشن بنانے کے ٹائم پہ شیئر کی جاتی ہے۔
تو سینڈر اینڈ ریسیور سب سے پہلے ایس ایس ایل سیشن بناتے ہیں ویب سیکیورٹی کے لیے یا ٹرانسپورٹ لیول پہ کمیونیکیشن کے لیے، سیکیور کمیونیکیشن کے لیے اپنے اپنے ایس ایل سیشن بناتے ہیں جس میں وہ ہینڈ شیکنگ کر کے کچھ انپورٹنٹ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں، اور پھر ہر ایس ایل سیشن کے اندر ایک کنیکشن بنتا ہے سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان، اور وہ کنیکشن تب تک رہتا ہے جب تک ایس ایل سیشن رہتا ہے، سیشن ختم تو کنیکشن بھی ختم۔ بہرحال جی ایس ایس ایل کے ہم اب پروٹوکولز جو ہیں انہیں باری باری ایس ایس ایل کے فردر جو اس کے اندر پروٹوکولز ہیں ان کو ہم باری باری ایکسپلین کرتے ہیں۔ پہلا ایس ایس ایل کا پروٹوکول ہے ایس ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول سروسز۔ ایس ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول سروسز دو چیزیں کنٹین کرتا ہے، دو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، کانفیڈینشیلٹی آف کمیونیکیشن اینڈ میسیج انٹیگریٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ کانفیڈینشیلٹی کس طرح سے پرووائڈ کرتا ہے ایس ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول؟ سیمیٹرک انکرپشن کے تھرو، سیمیٹرک انکرپشن یوزنگ سیمیٹرک انکرپشن ود اے شیئرڈ سیکرٹ کی ڈیفائنڈ بائی ہینڈ شیک پروٹوکول۔ اور سیمیٹرک انکرپشن کے کون کون سے پروٹوکول یہ یوز کرتا ہے کانفیڈینشیلٹی کے لیے؟ ایس ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول اے ای ایس یعنی ایڈوانس انکرپشن جو اسٹینڈرڈز ہیں، یا پھر آئی ڈی ای اے، یا پھر آر سی 2 اینڈ اپ ٹو سون 3 ڈی ایس کے ڈفرینٹ طرح کی کانفیڈینشیلٹی کے پروٹوکول یوز کرتا ہے۔ ایس ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول سروسز کا کیا کام ہے؟ کانفیڈینشیلٹی اینڈ میسیج انٹیگریٹی پرووائڈ کرنا، یعنی ہم پہلے اس کی بات کریں ایس ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول کانفیڈینشیلٹی اینڈ انٹیگریٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ کانفیڈینشیلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی سیمیٹرک انکرپشن کے الگورتھم یوز کرتا ہے، اور سیمیٹرک انکرپشن کے الگورتھم کے لیے جو کی ہے وہ کسی ہینڈ شیک پروٹوکول کے تھرو ایٹ دا ٹائم آف سیشن کریشن سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان ایکسچینج ہوتی ہے۔ دین کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرتے ہوئے میسیج کو کمپریس بھی کیا جاتا ہے، یعنی انکرپٹ کرنے سے پہلے میسیج کا سائز چھوٹا کیا جاتا ہے، پھر چھوٹے سائز کے میسیج کو انکرپٹ کر کے سینڈ کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی ہمارے پاس سیکیورٹی میں ایک اور ایڈیشن ہوتی ہے کہ جو انکرپٹڈ میسیج ہے وہ اسمال سائز کا ہوتا ہے۔ ہیکر جب اس میسیج کو لیتا ہے تو وہ اسمال سائز کے میسیج سے اسمال ہی ڈیکرپٹڈ میسیج پلین ٹیکسٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اصل میں وہ میسیج کمپریس ہوتا ہے۔ جب ریسیور کے پاس جاتا ہے تو ریسیور کو پتہ ہوتا ہے کہ میسیج کمپریس ہے، وہ پہلے ڈی کمپریس کرتا ہے اور پھر وہ ڈیکرپٹ کرتا ہے، پہلے وہ ڈیکرپٹ کرتا ہے پھر بعد میں سے ڈی کمپریس کر کے اوریجنل میسیج گیٹ کرتا ہے، جبکہ انٹروڈر کو یہ بات پتہ نہیں ہو سکتی۔ میسیج انٹیگریٹی میں کیا ہوتا ہے جی؟ میسیج انٹیگریٹی مینٹین کرنے کے لیے ایس ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول میک یوز کرتا ہے وتھ شیئرڈ سیکرٹ کی، ٹھیک ہے، اور سملر ٹو ہیش میک بٹ ود ڈفرینٹ پیڈنگ۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہیش میک میں ہم نے ہیش میک کیا تھا، جس کے اندر آئی پیڈ اور او پیڈ یوز ہو رہا تھا آپ کے انٹیگریٹی کے لیے، سگنیچرز کو یا بیسیکلی جو آپ کے ڈائجسٹ ہیں انہیں بنانے کے لیے آئی پیڈ اور او پیڈ یوز ہو رہا تھا۔ یہاں پہ آپ کے پاس میسیج اتھینٹیکیشن کوڈ جو بنیں گے اس کے وہ شیئر سیکرٹ کی مدد سے بنے گا، لیکن پیڈنگ یہاں پہ جو ہے نا ڈفرینٹ ہوگی ادر دین ہیش میک۔ سو ایس ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول سروسز کا کام ہے کانفیڈینشیلٹی اینڈ انٹیگریٹی پرووائڈ کرنا۔ کانفیڈینشیلٹی وہ سیمیٹرک انکرپشن الگورتھم کے تھرو، اور میسیج انٹیگریٹی وہ میک کے تھرو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول کے اگر ہم آپریشنس دیکھیں تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ ڈیٹا کو فریگمنٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہے، پھر ان فریگمنٹس کو کمپریس کرتا ہے، کمپریس کرنے کے بعد اس کے اوپر انٹیگریٹی کے لیے میک ایڈ کرتا ہے، اور پھر کانفیڈینشیلٹی کے لیے میسیج کو انکرپٹ کرتا ہے، اور آخر میں میسیج کے ساتھ ایس ایس ایل ریکارڈ ہیڈر ایڈ کرتا ہے۔ ایس ایس ایل ریکارڈ ہیڈر کے اندر جو ہے ہینڈ شیکنگ کی اور ادر انفارمیشن انکلوز ہوتی ہے۔ ایس ایل چین سائفر اسپیک پروٹوکول ہم اگر اس کے بعد دیکھیں تو اب آپ کے پاس جو دوسری لیئر ہے ایس ایل کے آرکیٹیکچر میں پروٹوکولز کی، اس کے اندر چین سائفر اسپیک پروٹوکول ہے، الرٹ پروٹوکول ہے، ہینڈ شیک اور ہم ایس ایس ایل کے چین سائفر اسپیک پروٹوکول کو دیکھتے ہیں۔ ایس ایل کا چین سائفر اسپیک پروٹوکول کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی ایس ایل کے 3 پروٹوکولز میں سے ایک پروٹوکول ہے جو یوز کرتا ہے ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول کو۔ کیسے یوز کرتا ہے؟ یہ ایک سنگل میسیج ہے جو کہ بیسیکلی پینڈنگ اسٹیٹ کو کرنٹ اسٹیٹ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سائفر سوٹ کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ آپ کے پاس چین سائفر اسپیک پروٹوکول آپ کے پاس جو پینڈنگ اسٹیٹ ہے کمیونیکیشن کی اس سے کرنٹ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ کہ آپ کے پاس یہ 1 بائٹ کی آپ کے پاس جو ہے ایک پورشن ہوتا ہے، اور 1 بائٹ کا یہ پورشن جو ہے یہ اگر آل 0 بٹس ہیں اس کا مطلب ہے اسٹیٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، لیکن اگر یہ 1 بٹ ہو جاتی ہے تو چین سائفر اسپیک پروٹوکول ایس ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول کو بتاتا ہے کہ اب جو ہے وہ اسٹیٹ آن ہو گئی ہے، یعنی کہ اب جو ہے ایس ایس ایل پروٹوکول کی جو اسٹیٹ جہاں پہ پینڈنگ تھی وہ اب یوز میں ہے، وہ اب کرنٹ بن گیا۔
ایس ایس ایل الرٹ پروٹوکول کیا کرتا ہے؟ ایس ایس ایل ریلیٹڈ الرٹس بھیجتا ہے پیئر اینٹیز کو، لائک سویئرٹی، کوئی سویئر بہت ہی کنڈیشن آ گئی ہے تو وارننگ، وارننگ کا یا پھر فیٹل کا الرٹ بھیجتا ہے. اسپیسیفک الرٹس کون کون سے بھیج سکتا ہے؟ یہ فیٹل کا یا پھر وارننگ کا. ٹھیک ہے، اس کے لیے الرٹ کے لیے بھی 1 بائٹ پروٹوکول کے اندر جو ہے اسپیسیفائی ہوتا ہے، اور اس پروٹوکول کے اندر اس بائٹ کے اندر جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ الرٹ کی ٹائپ بتاتی ہے. فیٹل آپ کے پاس ان ایکسپیکٹڈ میسج ہو سکتا ہے، بیڈ ریکارڈ میک ہو سکتا ہے، کوئی ڈیکمپریشن فیلئر، ہینڈ شیک فیلئر، لیگل پیرامیٹرز گئے ہیں. وارننگ میں کلوز نوٹیفائی، نو سرٹیفکیٹ، بیڈ سرٹیفکیٹ، ان سپورٹ سرٹیفکیٹ، یہ اتھینٹیکیشن والے سرٹیفکیٹس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سرٹیفکیٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو وہ وارننگ الرٹ کے تھرو بتایا جائے گا. اگر کوئی ان ایکسپیکٹڈ میسج یا پھر کوئی جو ہے ہینڈ شیک فیلئر یا انلیگل پیرامیٹرز فارورڈ ہوئے ہیں تو وہاں پہ اسپیسیفک الرٹ بھیجا جائے گا. کمپریسڈ اینڈ انکرپٹیڈ لائک آل ایس ایل ڈیٹا، اسے بھی کمپریس کر کے انکرپٹ کیا جاتا ہے، یعنی جو آپ کے پاس الرٹ والا میسج ہے وہ بھی آپ کے ایس ایس ایل میسج کے ساتھ، ایس ایس ایل ریکارڈ ہیڈر میں ایڈ کر کے کمپریس کر کے ہی میسج کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. ایس ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول کلائنٹ اینڈ سرور کے درمیان ایک ہینڈ شیکنگ کے لیے، کنیکشن بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے. کہ کیا کرتا ہے یہ اتھینٹیکیٹ، اس میں کلائنٹ اور سرور ایک دوسرے کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. کلائنٹ اور سرور ایکچولی وہ دونوں کمیونیکیٹرز ہیں نا جو ویب کی سروسز یوز کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر پہ، اور انہوں نے ایس ایس ایل کے تھرو اپنی جب سیکیورٹی مینٹین کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے ایس ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول کام کرے گا، جو کہ ایس ایس ایل کلائنٹ اینڈ سرور کے درمیان اتھینٹیکیشن کا کام کرے گا. انکرپشن اینڈ میک الگوریدمس کی انفارمیشن نیگوشیٹ کرے گا. کرپٹوگرافک کیز جو یوز کرنی ہے اس میٹرک انکرپشن کے لیے، جو شیئر سیکرٹ کی یوز کرنی ہے اسے شیئر کرے گا. بیسیکلی ہینڈ شیک پروٹوکول تین فیلڈس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کمپرائز کرتا ہے. ایک تو اسٹیبلش سیکورٹی کیپیبلٹیز، سرور اتھینٹیکیشن اینڈ کی ایکسچینج، اینڈ دین کلائنٹ اتھینٹیکیشن اینڈ کی ایکسچینج، اینڈ دین فنش. بیسیکلی اس کی فیزز جو ہیں 3 فیزز نہیں، اس کے اگر ہم ورکنگ کی فیزز دیکھیں تو سب سے پہلے یہ سیکورٹی کیپیبلٹیز کو شیئر کرتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے. دین سرور کی اتھینٹیکیشن اور کی کا ایکسچینج کرتا ہے، پھر کلائنٹ کی اتھینٹیکیشن اور کی ایکسچینج کرتا ہے. لاسٹ میں سیشن کو اینڈ کرنے کے لیے کا کام بھی یہ کرتا ہے، یعنی سیشن بنانا، لنک اسٹیبلش کرنا، کنیکشن بنانا، سرور اور کلائنٹ کے ایک دوسرے کو اتھینٹیکیشن کروانا، کیز کو ایکسچینج کرنا، اور پھر لنک کو ختم کرنا بھی ایس ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول کا کام ہے. اور ایس ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول جو آپ کے پاس ویریبل لینتھ کا ہو سکتا ہے، جس میں 1 بائٹ میں ٹائپ بتائی جاتی ہے کہ کس ٹائپ کا میسج ہے. اس کی لینتھ 3 بائٹس کی فیلڈ میں لینتھ آف میسج بتائی جاتی ہے، اور باقی پورشن جو ہے آپ کا ہینڈ شیک پروٹوکول کا وہ کانٹینٹ ڈیٹا رکھتا ہے، یعنی میک الگوریدمس کی انفارمیشن، کرپٹوگرافک الگوریدمس کی انفارمیشن، کی کے سائز اینڈ ایکسیٹرا انفارمیشن یہاں پہ وہ کنٹین کرتا ہے. سو ایس ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول نے سب سے پہلے چلنا ہے، ہینڈ شیکنگ کرنی ہے، کلائنٹ سرور کی اتھینٹیکیشن کرانی ہے، سیشن بنانے کے لیے اور کنیکشن بنانے کے لیے ڈفرینٹ طرح کی انفارمیشن ایکسچینج کرنی ہے، اتھینٹیکیشن پرووائڈ کرنی ہے. پھر ایس ایس ایل الرٹ پروٹوکول تب کام کرے گا جب کمیونیکیشن کے میسیجز میں کوئی الرٹ آتا ہے، جیسے کہ کوئی سیکیورٹی رسک آتا ہے، کوئی فیٹل یا پھر کوئی وارننگ والا الرٹ آتا ہے، تب ایس ایس ایل الرٹ پروٹوکول یوز ہوتا ہے. ایس ایس ایل چینج آف ریسپیکٹ پروٹوکول تب یوز ہوتا ہے جب کسی پینڈنگ اسٹیٹ کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے کمیونیکیشن کی، تب یہ یوز ہوتا ہے. اور یہ تینوں مل کے بیسیکلی کس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں؟ ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول کے ساتھ یہ مل کے کام کرتے ہیں. ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول ہی ان کو کی مدد سے ہی ان کی ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول ہی ان کو میسج کے ساتھ انکلوڈ کرتا ہے، ریکارڈ ہیڈر میں اپینڈ کرتا ہے، اور جن پورشنز کو انکرپٹ کرنا ہے انہیں انکرپٹ کرتا ہے، کمپریس کرتا ہے اور سینڈ کرتا ہے. ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول کے اگر ہم پارٹس دیکھیں، اس کی فیزز دیکھیں تو فیز 1 میں کلائنٹ سرور کے ساتھ اپنے ہیلو میسج شیئر کرتا ہے، پھر سرور اپنے سرٹیفکیٹ بتاتا ہے اور اپنی کی ایکسچینج بتاتا ہے، سرٹیفکیٹ ریکویسٹ کرتا ہے. دین کلائنٹ بھی سیم کام کرتا ہے، اپنا سرٹیفکیٹ، اپنی کی ایکسچینج، اپنی اور سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن جو سرور نے اسے بھیجا ہے. فیز 4 میں آپ کے پاس 2 میسیجز کلائنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، جس میں وہ چینج آف رسپیکٹ کی جو انفارمیشن ہے، چینج آف رسپیکٹ پروٹوکول کی انفارمیشن وہ سینڈ کرتا ہے. چینج آف رسپیکٹ پروٹوکول ہمارے پاس کیا ہے جی؟ چینج آف رسپیکٹ پروٹوکول جو پینڈنگ اسٹیٹ ہے اسے ایکٹیو کر کے اسے بتاتا ہے سرور کی ناؤ اسٹارٹ دا کمیونیکیشن، پھر فنش کرتا ہے اسے. اور سرور جو ہے چینج آف رسپیکٹ
کی یعنی جو پینڈنگ اسٹیٹ کو ایکٹیو یا ایکٹیو کو پینڈنگ جو بھی کرنا ہے وہ کرتا ہے اور پھر فنش کرتا ہے کمیونیکیشن کو. اور اس طرح سے آپ کے پاس ہینڈ شیکنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. جب ایک دفعہ ہینڈ شیکنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ایس ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول کے بعد ایس ایل جو آپ کے پاس ریکارڈ پروٹوکول ہے وہ کام کرتا ہے, اور اس کے ساتھ اگر ضروری ہے تو ایس ایل الرٹ پروٹوکول کام کرتا ہے. ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول کے اندر ایس ایل چینج آف ریسپیکٹ پروٹوکول کام کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول, ایس ایل ہینڈ شیک پروٹوکول نہیں یوز کرنا ہے, ایس ایل چینج آف ریسپیکٹ پروٹوکول کو پینڈنگ اسٹیٹ کو ایکٹیو اور ایکٹیو اسٹیٹ کو پینڈنگ کرنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد ایس ایل ریکارڈ پروٹوکول نے کام کرنا ہے. اور وہاں پہ اگر کمیونیکیشن میں کوئی کسی قسم کی الرٹس آتے ہیں تو ایس ایل الرٹ پروٹوکول کام کر کے الرٹس کو ایکسچینج کرتا ہے بٹوین کلائنٹ اینڈ سرور اور بٹوین دا سینڈر اینڈ ریسیور. کرپٹوگرافی کمپٹیشن اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ماسٹر سیکرٹ کریشن کی جاتی ہے یوزنگ آر ایس اے, اور کرپٹوگرافک پیرامیٹرز میں یہاں پہ کلائنٹ میکس سیکرٹس بناتا ہے اور انہیں شیئر کرتا ہے, اور ہیشنگ ماسٹر سیکرٹس جو ہیں وہ یہاں پہ بنائے جاتے ہیں فار کرپٹوگرافی اینڈ فار اتھینٹیکیشن, یعنی میسیج انٹیگریٹی اینڈ اتھینٹیکیشن کے لیے میسیج انٹیگریٹی اینڈ کانفیڈینشیلٹی کے لیے کیا کرپٹوگرافک کمپٹیشنس ہیں اس میں آر ایس اے ڈیفی ہیلمین یوز ہوتا ہے, یا پھر آپ کے پاس جو میک ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اتھینٹیکیشن کے لیے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے. اگر ہم ٹی ایل ایس کو دیکھیں تو ٹی ایل ایس بالکل آپ کے پاس ایس ایس ایل جیسا ہی ہے ود سم ماڈیفیکیشن. یہ آئی ٹی ایف اسٹینڈرڈ ہے, یعنی اسے انٹرنیٹ اتھارٹی جو ہے اس نے اسے اسٹینڈرڈائز کیا تھا RFC 2246 اسٹینڈرڈ نمبر کے ساتھ, اور یہ ایس ایل ورژن 3 سے ملتا ہے, بالکل سملر ہے. کچھ اس کے اندر ڈفرینسز ہیں, وہ کیا ہے کہ ریکارڈ فارمیٹ میں یہاں پہ ورژن نمبر ایڈ کیا جاتا ہے, جب ریکارڈ فارمیٹ بن رہا ہوتا ہے وہاں پہ ورژن نمبر ایڈ کیا جاتا ہے, اور ہیش میک یوز کیا جاتا ہے میک کی جگہ, اور سیڈو رینڈم نمبر یوز ہوتا ہے جو کہ سیکیور ہیشنگ الگورتھم 1 یا پھر MD5 کو یوز کرتے ہوئے ہیش میک بنانے کے میں ہیلپ کرتا ہے. ایڈیشنل الرٹ کوڈ ہیں اس کے اندر, اور سپورٹڈ سائفرس کے اندر بھی کچھ چینجز ہیں, سرٹیفکیٹ ٹائپس میں کچھ چینجز ہیں, اور کرپٹوگرافی کمپٹیشن اینڈ پیڈنگ میں کچھ چینجز ہیں. بہرحال کام کرنے میں بالکل ایس ایس ایل جیسا ہی ہے. تو ہم نے ٹی ایل ایس کو اگر ہم نے ایکسپلین کرنا ہے تو ہم ایس ایس ایل کی ساری انفارمیشن ایکسپلین کر کے چینجز کو بتاتے ہیں, تو دیٹ ول بی ڈیٹیلز آف ٹی ایل ایس. ایچ ٹی پی کیا ہے؟ ایچ ٹی پی اگر ہم ایس ایس ایل پہ یوز کرتے ہیں تو یہ کمبینیشن ہے ایچ ٹی پی کا اور ایس ایس ایل یا پھر ٹی ایل ایس کا, ٹو سیکیور کمیونیکیشن. ایچ ٹی پی بیسیکلی ہمارے پاس ہائپر ٹرانسفر ٹیکسٹ پروٹوکول سروسز ہیں جو کہ ہم ویب سروسز کے ساتھ ہمیشہ یوز کرتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی یو آر ایل دیکھیں تو ہر یو آر ایل کے شروع میں آپ کو ایچ ٹی پی کولن اور ڈبل سلیش نظر آئے گا, یعنی ایکچولی ہر ویب سروس ہمیں ملتی ہے ایچ ٹی پی سروس کے ساتھ. دیٹ از وائی ایکچولی ہم ایس ایس ایل یا ٹی ایل ایس کو ایچ ٹی پی کے ساتھ یوز کرتے ہیں ویب سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ براؤزر اینڈ سرور کے درمیان کمیونیکیشن کروانا, یعنی کلائنٹ اینڈ سرور کے درمیان کمیونیکیشن کروانا. ایچ ٹی پی کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ RFC 2818 کے اندر موجود ہے. نو فنڈامنٹل چینج ان یوزنگ ادھر ایس ایس ایل اور ٹی ایل ایس, یعنی ٹی ایل ایس یا ایس ایس ایل کو بالکل جیسے وہ ہیں ویسے ہی ایچ ٹی پی کے ساتھ یوز کر کے ویب سروسز کو ایکسیس کیا جاتا ہے اور سیکیور وے میں ایکسیس کیا جاتا ہے. اور یوز ایچ ٹی پی یو آر ایل ردر دین ایچ ٹی پی, یعنی ایچ ٹی پی ایس یہ یوز کرتا ہے, ایچ ٹی پی نہیں بلکہ ایچ ٹی پی ایس سروس کے ساتھ ایس ایل, یا پھر ہم جب ایچ ٹی پی کے ساتھ ہم ایس ایس ایل یا پھر ٹی ایل ایس یوز کرتے ہیں تو پھر ہم ایچ ٹی پی نہیں لکھتے, ہم ایچ ٹی پی ایس لکھتے ہیں. اور پورٹ نمبر 443 یوز ہوتی ہے, تب ایچ ٹی پی ایس سروسز کو ایکسیس کرنے کے لیے 80 یوز نہیں ہوتی بلکہ 443 یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, یاد رکھیں جب آپ ایچ ٹی پی کو کے اندر ایس ایس ایل یا ٹی ایل ایس یوز کرتے ہیں تو پھر وہ ایچ ٹی پی نہیں رہتا بلکہ ایچ ٹی پی ایس سروسز بن جاتی ہیں. اور ایچ ٹی پی ایس سروسز ہمارے پاس ویب سروسز کو ایکسیس کرنے کے لیے اس سروس کو ہم یوز کرتے ہیں, اور یہ انکرپٹ کرتا ہے یو آر ایل کو, ڈاکومنٹ کانٹینٹ کو, فارم ڈیٹا کو, کوکیز کو, اور ایچ ٹی پی ہیڈر کو انکرپٹ کر کے ہم ایچ ٹی پیز یعنی ایچ ٹی پی اوور ایس ایس ایل کے ساتھ یوز کرتے ہیں. بہرحال ایچ ٹی پی کا کیا مقصد ہے؟ ایچ ٹی پی ایس کا مقصد ہے ویب سروسز کو, ایچ ٹی پی کا مقصد ہے ویب سروس پرووائڈ کرنا. اگر اس میں ایس ایس ایل بھی آ جائے تو پھر سیکیور وے میں ویب سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے ہم ایچ ٹی پی ایس یوز کرتے ہیں, یعنی ایچ ٹی پی along with ایس ایس ایل. اس کا یوز کہاں ہے؟ کنیکشن انیشیشن میں, کنیکشن کلیئر میں,
یہ دونوں کام کرنے کے لیے، کنیکشن بنانے کے لیے اور کنیکشن ختم کرنے کے لیے ہم HTTPS کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد کی ساری کمیونیکیشن ٹرانسپورٹ لیئر کی ہے، اور اس میں آپ کا پھر SSL پروٹوکول کام کرتے ہوئے SSL پروٹوکول سیکیورٹی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اور ٹرانسپورٹ لیئر کے پروٹوکولز جو کہ TCP/IP یا پھر UDP ہیں وہ کمیونیکیشن کرواتے ہیں. کمیونیکیشن TCP یا UDP ہی کروائیں گے، صرف ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم SSL یوز کریں گے، اور سیکیور وے میں کنیکشن بنانے اور ختم کرنے کے لیے ہم HTTP کے اندر SSL یا پھر TLS کو یوز کریں گے. سو مینلی ٹرانسپورٹ لیئر کا پروٹوکول کمیونیکیشن کا ہے، TCP یا پھر UDP. اس کے اندر سیکیورٹی کے لیے ہم TCP کے ساتھ یوز کر لیتے ہیں SSL کو یا TLS کو، اور سیکیور وے میں ویب سروسز کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم، یعنی کنیکشن بنانے اور کنیکشن ختم کرنے کے لیے ہم SSL کے ساتھ یوز کر لیتے ہیں HTTP کو. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹرانسپورٹ لیئر کمیونیکیشن ود دی سیکیورٹی اور ود دا ویب سیکیورٹی.